بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار's پوائنٹ آف ویو۔ آج بات کریں گے عمران خان کے ایک انٹرویو کے بارے میں، جس انٹرویو نے پوری دنیا میں ایک ہلچل سی مچا دی ہے اور پوری دنیا کا میڈیا اسے رپورٹ کر رہا ہے۔ انڈیا کے اخبارات، یورپ کے، گلف کے، ایون رشیا کے اخبارات اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو۔ اب اس انٹرویو میں سب سے کلیئر سٹیٹمنٹ جو عمران خان کی جانب سے دی گئی ہے، جس کو مین ہیڈ لائن کے طور پر لیا جانا چاہیے تھا، اور جو پورے انٹرویو میں جو کلیئر میسج تھا وہ تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، کہ بالکل نہیں، یہ ہے مین خبر۔ لیکن دنیا بھر کا میڈیا عمران خان پہ غصہ اتارنے کے لیے اس کو اور طرح سے ہی رپورٹ کر رہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ نیو یارک ٹائم نے اسے رپورٹ ہی نہیں کیا، اور وہ نیو یارک ٹائم جس میں پچھلے کئی دنوں سے ایسے آرٹیکل شائع ہو رہے ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان میں بیٹھے چند صحافی، چند سیاستدان یہ رائے قائم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو افغانستان میں آپریشن کے لیے اڈے دے دیے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مختلف رپورٹس کی بنیاد پہ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر عمران خان کے مخالفین کہ ہم نے امریکہ کو اڈے دے دیے ہیں، جن اڈوں کی مدد سے وہ اپنے آپریشن جاری رکھیں گے۔ اور اب یہ جو انٹرویو ہے عمران خان کا، اس کو نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ ہی نہیں کیا، دا گارڈینز نے رپورٹ نہیں کیا۔ حیرانگی کی بات ہے یہ۔ اس کے علاوہ واشنگٹن پوسٹ نے اس کو رپورٹ نہیں کیا۔ یہ تین بڑے اخبار دنیا کے بتائے میں نے آپ کو، اور اگر ان تینوں نے اس کو رپورٹ نہیں کیا تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے، کیونکہ وہ یہ دنیا کو نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ پاکستان اب ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، پاکستان اب ہمیں نہ کرتا ہے آگے سے ہر بات پہ۔ تو اس وجہ سے ان تینوں اخبار نے اسے رپورٹ ہی نہیں کیا اس انٹرویو کو۔ اور اب جو اخبار اسے رپورٹ کر رہے ہیں، انڈیا کے اخبارات نے اٹھایا ہے اس انٹرویو کو، رشیا کے اخبار نے، جزیرہ ٹی وی کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں پیس ڈیل نہیں ہوتی تو سول وار کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور اس کا خطرہ بڑھ جائے گا کہ سول وار کا۔ اور جب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ امریکہ یا CIA کو اڈے دیں گے یہاں آپریشن کرنے کے لیے داعش یا طالبان کے خلاف، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ یہ عمران خان نے کوئی پہلی دفعہ نہیں کہا ہے۔ 2012 میں عمران خان نے ایک ٹویٹ کی تھی یا وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے، تو اس ٹویٹ میں کیا تھا؟ وی ول بی یور فرینڈز، ہم آپ کے دوست بنیں گے، اینڈ ناٹ یور سلیو، اور آپ کے غلام نہیں بنیں گے۔ وی ول ہیلپ یو ودرا فرام افغانستان، ہم آپ کی مدد کریں گے افغانستان سے انخلا میں، بٹ لیکن ول ناٹ لانچ ملٹری آپریشن فار یو، لیکن آپ کے لیے فوجی آپریشن لانچ نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھیں عمران خان کے بیان میں، عمران خان کی بات میں اس وقت بھی ایک کلیئرٹی تھی اور آج بھی ایک کلیئرٹی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل ہے ہی نہیں، وہاں تو آخر میں مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے آپ کو، غیر ملکی فوجی وہاں سے چلے جائیں اور وہاں کے اپنے افغانستان کے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے، پاکستان اور دنیا اپنا رول پلے کرے، تو ایک پرامن ماحول وہاں بن سکتا ہے۔ اور پہلے تو جب حکومت میں نہیں تھا عمران خان، تو اس وقت تو اپوزیشن یہ تانا دیتی تھی عمران خان کو طالبان خان کے نام سے، آج جس چیز کا وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب یہ عمران خان نے بالکل کلیئرلی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر یہ بتا دیا ہے۔ کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے؟ جرأت ہوئی تھی کسی کی؟ نہیں کہا کسی نے بھی۔ نواز شریف کا تو سب سے بڑا کلیم یہ تھا کہ اس وقت امریکہ کہہ رہا تھا کہ ایٹمی دھماکے آپ نہ کریں، اور میں نے امریکہ کے دباؤ کے باوجود بھی یہ ایٹمی دھماکے کر دیے۔ تو نواز شریف کا تو سب سے بڑا کلیم یہ ہے، اور اس کلیم کو پاکستان میں کوئی بھی نہیں مانتا۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے سے طاقتور کو نہ کرنا، اور انکار کرنے کے بعد بعض اوقات آپ کو اپنے اقتدار سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، اور کچھ کیسز میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ذرا کہ کتنا مشکل ہے امریکہ کو نہ کرنا۔ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے تو نواز شریف پہ دباؤ ڈالا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایٹمی دھماکے کرنے پہ وہ مجبور ہو گئے تھے، لیکن میاں صاحب نے کبھی بھی اس طرح کھل کے امریکہ کو نہ نہیں بولا۔ زرداری صاحب نے کبھی کھل کے امریکہ کو نہ نہیں بولا۔ وہ زرداری صاحب سے یاد آیا، واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا زرداری صاحب نے، غالباً 2011 میں لکھا تھا، جب یہ طالبان کے خلاف آپریشن کیا تھا امریکہ نے آ کے پاکستان میں گھس کے،
تو وہ ذرا آرٹیکل آپ پڑھ لیں تو اس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نہ کرنے والے ہیں امریکہ کو یا اس کے آگے بچ جانے والے ہیں۔ ابھی فی الحال تو میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، میں پھر کسی ویڈیو میں اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا۔ تو زرداری صاحب نے بھی آج تک کبھی بھی کھل کے امریکہ کے سامنے نہ نہیں کی، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کبھی کوئی امریکہ کے سامنے آ کے کھڑا نہیں ہوا۔ HBO کو عمران خان صاحب نے یہ انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں عمران خان کے الفاظ کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر ذرا غور کریں کہ جو گزشتہ دنوں پاکستان کے دانشور اور پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کیا کہتے رہے تھے۔ سب سے پہلے PMLN یہ الزام لگا رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کو اڈے دے دیے ہیں، حالانکہ حکومت نے کئی دفعہ تردید کی ہے، ترجمان وزارت خارجہ نے تردید کی، وزیر خارجہ نے خود اس بات کی تردید کی، آزاد ذرائع سے بھی خبریں آ رہی تھیں، ایون پاکستان کے اندر کے تمام بڑے اخبارات میں یہ چیز چھپی ہے۔ اور میں نے اپنی پچھلے ولاگز میں بھی یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو لوگ امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں یہ کہا ہے کہ امریکہ کو کنفیوز نہیں کرنا، کلیئرٹی کے ساتھ اسٹریٹ اوے انہیں کہنا ہے نو، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ اڈے دے دیے گئے ہیں، PMLN نے یہ پروپیگنڈا کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پروپیگنڈا کیا، اور سب سے زیادہ الزام مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی لگا رہے ہیں کہ پاکستان یا امریکی فوج کو اڈے دے دیے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور لیکن اب جو عمران خان کا انٹرویو آیا ہے، اب خان صاحب پہ شدید دباؤ ہے، ملک کے اندر سے بھی ہے اور ملک کے باہر سے بھی ہے، لیکن اس دباؤ کے باوجود عمران خان صاحب نے انکار کر دیا اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی دے دی، اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دے رہے، ہم امن کے ساتھی ہیں، لڑائی یا جنگ کے ساتھی نہیں ہیں۔ اور اب وہ لوگ جو شور مچا رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے، عمران خان پہ الزام لگا رہے تھے کہ خان نے قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا ہے، تو اب وہ لوگ کیا خان صاحب سے معافی مانگیں گے یا ان کو ذرا سی بھی شرم آئی ہوگی؟ کیونکہ اب جو وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلکہ انہوں نے معافی کیا مانگنی ہے، الٹا تو وہ تو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم لوگوں نے عمران خان پہ دباؤ ڈالا ہے تو اس وجہ سے عمران خان امریکہ کو اڈے نہیں دے رہا۔ اور مولانا صاحب نے تو یہ کہہ بھی دیا ہے، لیکن اب سوال ایک اور آتا ہے ذہن میں کہ اب تو مولانا صاحب بیمار بھی ہیں، حکومت میں بھی نہیں ہیں، سیاسی بے روزگار بھی ہیں، تو اگر ان حالات میں مولانا صاحب گھر بیٹھ کے عمران خان کو امریکہ کو اڈے دینے سے روک سکتے ہیں، تو پہلے تو ان کی طاقت بھی تھی بہت، وہ حکومت میں بھی تھے، ایک صوبے میں حکومت بھی تھی ان کی، تو اس وقت کے صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو وہ کیوں نہیں روک سکے امریکہ کو اڈے دینے سے؟ ایکچولی یہ نہ اس وقت روکنے والوں میں تھے اور نہ آج یہ روکنے والوں میں سے ہیں، بلکہ مولانا صاحب نے تو امریکی سفیر کو ڈنر پہ بلایا اور انہیں کہا کہ ہم اپنی خدمات دینے کو تیار ہیں آپ کو، امریکہ ہمیں ٹرائی کرے۔ اور بعد میں سفیر نے امریکہ کو جب لیٹر لکھا اور اس میں یہ ساری باتیں لکھی جو بعد میں وکی لیکس کے ذریعے پھر باہر آ گئیں، تو وکی لیکس میں یہ انکشافات کیے گئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیں یہ کہا تھا کہ بھائی ہم آپ کو خدمات اپنی دینے کو تیار ہیں اور ہمیں آپ ٹرائی کرو، اور مولانا صاحب آج یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے دباؤ سے عمران خان نے اڈے نہیں دے رہا۔ تو مولانا صاحب کوئی بات ایسی کریں جو یہ قوم مان لے، جو کیونکہ ٹھیک ہے پاکستانی قوم کا، پاکستانی عوام کی یادداشت تھوڑی کمزور ہے لیکن اتنی بھی کمزور نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ بات کریں کہ جو مانی جا سکے۔ آپ تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، آج تک آپ کے منہ سے کشمیر کا نام تک نہیں سنا ہم نے، تو آپ کیا اس پہ آ کے دباؤ ڈالیں گے ان پہ؟ آپ تو امریکہ کے سامنے جو آج تک ہماری قیادت رہی ہے اس میں کسی نے آج تک نہیں بات کی، زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، تو آپ نے کدھر کرنی ہے؟ اور عمران خان کا یہ موقف کوئی آج سے تو نہیں ہے، یہ عمران خان کا موقف 2010 سے چل رہا ہے۔ 2011-12 میں انہوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا تھا، ڈرون حملوں کے خلاف انہوں نے لانگ مارچ کیا اور دھرنا بھی دیا تھا، اور اب انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ بات ثابت کی کہ وہ امریکہ کے دوست ضرور بننا چاہتے ہیں لیکن غلام نہیں، اور یہ وہ بات آج سے نہیں، کئی عرصے سے یہی بات دہرائی جا رہے ہیں، اور ہر بار ان کی بات میں کلیئرٹی ہوتی ہے، اگر کوئی سمجھنا نہ چاہے تو یہ اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اب بجائے اس کے کہ اس بات پہ شاباش دی جائے یا اپریشیٹ کیا جائے،
تو کیا کیا جا رہا ہے کہ اس انٹرویو میں سے بھی نیگیٹیوٹی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب عمران خان کے اس بیان کے بعد عمران خان نے، اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو عمران خان نے ریٹن بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ آپ اس کو ایک آرٹیکل عمران خان نے لکھا ہے واشنگٹن پوسٹ میں، تو اس میں بھی انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا امریکہ کو ہم آپ کو اڈے نہیں دے رہے، اور اس میں کئی وجوہات کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں اس آرٹیکل پہ بات کروں گا جو خان صاحب کی طرف سے ریٹن جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا، زندگی رہی، صحت رہی، پھر ملیں گے۔ اللہ حامی و ناصر۔